اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت عمر کا وہ واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس میں حضرت عمر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات حضرت عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل لسن دا اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ صبح سویرے کچھ لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر فوقیت اور فضیلت دے رہے تھے۔ یہ بات اڑتی ہوئی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور لوگوں کے ایک بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا، خدا گواہ ہے کہ ابو بکر کی ایک رات عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دن عمر کے خاندان سے بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم انسان کا ایک واقعہ بیان کیا تاکہ ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں چلتے وقت کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی حضور کے آگے آگے چلتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا وجہ ہے کہ تم کبھی میرے پیچھے چلتے ہو اور کبھی میرے آگے چلتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے غمزدہ لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کبھی آپ کے پیچھے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کہیں کوئی آپ کو تلاش تو نہیں کر رہا، اور کبھی آپ کے آگے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کوئی ہاتھ لگا کر تو نہیں بیٹھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اگر کوئی چیز ہوتی، خطرہ درپیش ہوتا تو میں پسند کرتا کہ تم ہی میرے آگے ہوتے۔ ابو بکر نے شوق سے عرض کیا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب دونوں غار ثور میں پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کرتے ہوئے ٹھہرایا کہ یا رسول اللہ، آپ ٹھہریے، مجھے پہلے اس غار میں جانے دیں، اگر کوئی سانپ یا مضر جانور ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے، آپ کو نہ پہنچائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر گئے اور اپنے ہاتھ سے سوراخوں کو ٹٹولنے لگے اور ہر سوراخ کو کپڑے سے بند کیا۔ جب سارا کپڑا اس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے۔ اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا، پھر نبی اکرم اس غار میں داخل ہوئے۔ جب صبح ہوئی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی تو دیکھا ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔ آپ نے متعجب ہو کر پوچھا، اے ابو بکر، تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سارا واقعہ بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، قیامت کے دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے ساتھ میرے درجے میں کر دیں۔ اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابو بکر کی وہ رات عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بڑے صحابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ امید ہے کہ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور